سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے تخت منگایا، خود پیغمبر ہیں، ہوا ان سے اجازت لے کے چلتی، جنات سانس نہیں لے سکتے، اتنی بادشاہیت، طاقت، اور تخت منگوا رہے ہیں بندوں سے۔ آپ خود منگوائیں، لیکن بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شاگرد بھی دیکھو کیسے کیسے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو نوازا ہوا ہے، یہ بتانا ہے۔ اس لیے کسی نے نہیں کہا سرکار کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہوا آپ کے ہاتھ میں ہے، پرندے، جانور، طاقت، ہر شے، تو وہ تخت کیا ہے، اشارہ کریں آپ، یہ کام آپ خود کرتے؟ کسی نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا پیغمبر کی بات ہے، کوئی حکمت ہی ہوگی۔ مرید کو اپنے مرشد پہ اتنا یقین تو ہونا چاہیے۔ ہم مار کھاتے ہیں اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں، صرف یقین نہیں کرتے۔ یقین کریں کہ ہم یقین نہیں کرتے۔ ہمیں مرید تو ہم ہوئی نہیں، ہمیں تو اعتماد تک نہیں ہوا آج تک۔ اعتماد بیعت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بیعت کا مطلب ہی آپ نے اس پہ اعتماد کر لیا، اعتماد ہی نہیں۔ یقین تو اس سے اگلا درجہ ہے، اعتماد ہی نہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی تو مرید اعتماد والے تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی حکمت ہوگی۔ ایسا تو نہیں کہ آج بابا بڈھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، آج اس کا سگنل نہیں آ رہے، آج یہ سب نہیں کر سکے گا، کچھ بھی خیال نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی حکمت ہے، کل بھی یہ سلیمان تھا، آج بھی سلیمان ہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ دربار میں ہے یا مزار میں ہے، یہ سلیمان ہی ہے۔ جن کو یہ اعتماد ہوا وہ ولی ہو گئے اور خیرات پا گئے، اور جنہوں نے یہ کہا کل تو تھا، ٹھیک تھا، آج تو اب نہیں ہے نا، بیکار ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، پہلے کون کھڑا ہوا؟ جن کو پتا ہے وہ بولے، کون کھڑا ہوا؟ یہ ایک بات ہے مجھے آج محفل میں ملی ہے تو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے پڑھی کہیں نہیں ہے، لیکن ایسی ہے کہ پڑھی سے بھی زیادہ پڑھی ہوئی ہے۔ پہلے جن کھڑا ہوا، انسان نہیں، اور جن بھی چھوٹا موٹا نہیں۔ قرآن نے کہا عفریت، عفریت جن کی سب سے بڑی جنس، جس کو آپ دیو کہتے ہیں، بہت بڑی بلا، اس سے اوپر کوئی جن نہیں ہے، اتنا طاقتور، وہ کھڑا ہوا، چھوٹا موٹا بھی نہیں۔ اللہ نے کھڑا کرایا سب سے بڑے بھوت اور جن اور طاقت والے کو، تو کھڑا ہو اور اپنی طاقت بتا، کیپیسٹی بتا، صلاحیت بتا۔ اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا، کتنی دیر میں؟ یہ محفل ختم ہونے سے پہلے۔ یہی ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ جلدی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلے اسے کیوں کھڑا کیا؟ یہاں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں یہ بات دینا چاہوں گا، اگر پہلے وہ انسان کھڑا ہوتا اور وہ تخت لے آتا تو بہت سارے لوگ کہتے کسی جن کے ذریعے لایا ہوگا، موکل ہوں گے، بابا ہے اس کے پاس جن موکل ہوتے ہیں، یہ موکلوں سے کام لیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ نے کہا پہلے موکل لاؤ، سارے جن بھوت سب اپنی طاقت دکھا لیں، پھر بتاؤ میرا بندہ کیا ہے۔ اب کیا کہو گے؟ کون لایا، کیسے لایا؟ بھئی جن کے ذریعے تو وہ لا نہیں سکتا، کہ جن تو پہلے اپنا سب بتا چکا ہے، اس کو ایک موقع دے دیا گیا۔ اگر وہ جن کے ذریعے لاتا تو اتنی ہی دیر میں لاتا جتنا اس نے بتایا، سب سے بڑے جن نے بتایا۔ پہلے جن کو اس لیے کھڑا کرایا تاکہ یہ سوال ختم ہو جائے کہ بندہ جن کے ذریعے لایا تھا، موکل کے ذریعے لایا تھا۔ اب جن کی نفی ہو گئی، اب باقی کیا رہ گیا؟ دو چیزیں رہ گئی، فرشتہ بھی انسان بھی۔ فرشتے کے ذریعے کوئی انسان نہیں لا سکتا،
فرشتہ قید نہیں ہو سکتا، فرشتے کو آپ اپنے آرڈر نہیں دے سکتے، وہ کسی کی قید میں نہیں آ سکتا۔ اب بتائیے، فرشتہ تو اللہ کے حکم سے ہی لائے گا۔ اب اکیلا انسان رہ گیا تو وہ انسان بھی کیا ہے، قرآن پاک نے اس کا تعارف بھی کیا کرایا، کہا کہ وہ تھوڑا سا کتاب کا علم جانتا تھا، سارا نہیں۔ یہ اہل علم بیٹھے ہیں، من تبیزی ہے، تھوڑا سا کتاب کا علم جانتا تھا، پورا نہیں۔ تھوڑے کا یہ حال ہے، اور ہمارے غوث اعظم تھوڑا تو نہیں جانتے تھے یار۔ ارے میں اس کا کیا کہوں جو باب العلم ہے، کتاب کا عالم حافظ نہیں، باب العلم، کتاب کا دروازہ نہیں، علم کا دروازہ ہے۔ تھوڑے علم والے کا یہ حال قرآن نے دیا۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کی ان باتوں کو پڑھ کر یہیں رک جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا آگے بھی سوچتے ہیں کہ اس جہاں کے آگے جہاں اور بھی ہے، اور یہ بھی قرآن نے کہا ہے لعلکم تتفکرون، شاید تم کچھ سوچو بچار کرو، کچھ اور اس سے آگے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑے سے علم والا کھڑا ہو، میں لاؤں گا کتنی دیر میں؟ آگ جھپکنے سے بھی، ایک دفعہ اور بول لیجئے، آنکھ جھپکنے سے بھی، اس پہلے کو آپ نام کیا دیں گے؟ ٹائم کی تقسیم کرتے جائیں، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، سیکنڈ سے آگے چلتے جائیں، چلتے چلتے آخری جو ہے نا وہ یہ جھپکنا ہی ہے۔ ٹائم کا آخری نام پلک جھپکنا، آپ محاوروں میں کہتے ہیں پلک جھپکنے سے یہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے یہ کیا ہے، اس کو نام کیا دیں گے؟ کوئی اس کا نام نہیں ہے دے سکا تو اس کو کوئی پہچان کیسے سکے گا؟ اتنی طاقت تو ولی کی ہے، غوث جلی کی کیا ہوگی، مولا علی کی کیا ہوگی، اللہ کے نبی کی کیا ہوگی، ہمارے نبی کی کیا ہوگی، اور یہ بندوں کی ہیں، خدا کی طاقت کیا ہوگی؟ تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، محمد، چار یار، عادی، خواجہ، فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، حق فرید، یا غرداری، بحق شاہدی لاری الہی، بحق شاہدی لاری، بحق شاہدی لاری، اللہ 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 اللہ۔ مزہ ہے؟ جن کو کیوں کھڑا کیا؟ اب جتنے مردود لوگ ہیں اور منکر لوگ ہیں وہ اس آیت کو پڑھ کے ایسے چپکے سے گزر جاتے ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے، رکیں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں ایک سے بات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، واقعی نہیں آئے گی۔ اس کو سمجھانے کے لیے کچھ چاہیے، اس کو مرشد کہتے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس سے اس کی رحمت رخ پھیر لیتی ہے، ان کو نہ ولی ملتا ہے نہ مرشد ملتا ہے۔ پھر کیا سمجھ میں آنا؟ جن پہلے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ جن کے ذریعے منگوا رہا تھا۔ اب بندہ بھی کھڑا کیا تو تھوڑے علم والا ہے، تھوڑا سا علم کتاب کا تھوڑا اللہ ہی جانتا ہے کتنا، پورا نہیں تھا، لیکن جن کو پورا ہے، اللہ 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 اللہ۔ حضور غوث پاک تو غوث ہیں، غوث الثقلین ہیں، اللہ اکبر۔ علم میں بھی وہ قطب ہیں، امام ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے علماء آئے سرکار غوث پاک کا علم چیک کرنے، تو
یہ ایک ہی واقعہ کئی علماء ائمہ کا ہے جو بڑے بڑے امام ہیں فقہ کے، حدیث کے، مختلف فنون کے، حضور غوث پاک کا علم دیکھنے آئے. صوفی ہے، یہ لنگر کھاتے ہیں، بس تعویذ دم درود، اس کو کیا پتہ علم کا. سرکار غوث پاک کے پاس آئے، حضور نے نگاہ ڈالی، جتنا پڑا ہوا تھا بھول گیا، بسم اللہ بھی نہ آئے. حضرت کے بعد ملنے آئے، حضرت فرمانے لگے کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں آ رہا. اب بتاؤ کہاں ہے علم تمہارا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کیا ہے، سب صاف. کہا ہم نے اپنے پاس آنے والوں کے پاس وہ علم جو تکبر و فخر پیدا کر رہا تھا صاف کر دیا. اب ہم جو دیں گے وہی ہوگا. اور پھر نگاہ ڈالی اور جو علم عطا کیا، شہاب الدین سہروردی بنے، کیسے بڑے بڑے ائمہ بنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا اب ہمارا علم بولے گا، ہم تختی پر جو لکھیں گے وہی لکھا ہوگا. مٹا دیا پچھلا سارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بزرگوں نے یہی تو واسطے دیے. سرکار آپ تو وہی ہیں، ایک نظر ادھر بھی ڈالیے، مٹائیے سب کچھ، اپنا نام ہی صرف لکھ دیجیے. آپ کا تو دھوبی بھی بن کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور مزے کی بات بتاؤ، یہ حضور غوث پاک کے دھوبی کا واقعہ سب سے زیادہ جو بیان کیا گیا اور لکھا گیا، ان لوگوں نے لکھا جو غوث پاک کو غوث ماننے کے لیے تھا. منوانے پہ آیا تو دھوبی بنوا لیا. باب ریاض بادشاہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمانوں خوش نصیب ہو، غوث پاک کے نام لیوا ہو، حضور کے سلسلے میں ہو. کہاں روسیہ میں آسی، کہاں سلسلہ تمہارا. یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں روسیہ میں آسی، کہاں سلسلہ تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سب دو، میں مرید ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر تارا. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا. غوث الورا کا بندہ، ایسے سخی کا بندہ، پھرتا ہے بارہ بارہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. ان لمحوں کا صدقہ حضور غوث پاک کی جالیوں کے سامنے یہ پڑھنے کا اللہ موقع عطا فرمائے.
اور بادشاہوں کی نظر نصیب ہو جائے، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔